بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1730 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 1 تا 5۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، والصافات قسم ہے صف بستہ کی، صفا قطار باندھ کر، والزاجرات پھر ڈانٹنے والوں کی، زجرا جھڑک کر، فالتالیات ذکرا پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، ان بلا شبہ الہکم تمہارا معبود، لواحد البتہ ایک ہے، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہیں، ورب المشارق اور مشرقوں کا رب۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کے جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، ان تمام مقامات کا بھی مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورۃ الصافات پڑھا، پھر اللہ سے مانگا تو اسے مانگی بھی چیز عطا کی جائے گی۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قطار کی شکل میں صف بنانے والوں کی قسم۔ دوسری بات، روک ٹوک کرنے والوں کی قسم۔ تیسری بات، ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ چوتھی بات کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پانچویں بات، جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ چھٹویں بات، ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس سورت کی ابتدا سورۃ الصافات کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف صفتوں کے ساتھ قسم کھا کر کی ہے، اور اس قسم کا مقصد یہ بتانا ہے کہ معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کسی کی قسم کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عربی زبان کی فصاحت ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے وہ آگے آنے والی باتوں کی دلیل بھی ہو۔ جیسا کہ آپ غور اگر کریں تو آپ کو مطلب پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی قسم کھائی، فرشتوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں جیسی مخلوق تک اس کی عبادت کرتی ہے جنہیں یہ مشرک اور کفار اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو پھر کیسے اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جبکہ فرشتوں کی طاقت کا کسی کو اندازہ بھی نہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر قسم ان فرشتوں کی نہیں بلکہ ان فرشتوں کے رب کی ہے، یعنی برب الصافات، صافات کے رب کی قسم۔ الغرض یہاں پر جتنی بھی صفتیں لے کر قسم کھائی گئی ہیں، ان تمام سے مراد فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی الصافات، المرسلات، النازعات کہا گیا، وہاں اس سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ یہاں پر فرشتوں کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ لوگ سب باندھ کر اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں، اسی طرح تم لوگ کیوں صف نہیں باندھتے؟ ہم نے کہا فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف باندھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور صفوں میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی یا تو وہ لوگ بادلوں کو جو اپنی جگہ سے ہٹ کر چلتے ہیں انہیں ٹوکتے ہیں اور انہیں ہانکتے ہیں،
یا پھر یہ کہ یہ ملائکہ گناہ کرنے والے کو نصیحت اور موعظت کے لیے ڈانٹتے ہیں کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ تیسری صفت فرشتوں کی یہ بیان کی گئی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی۔ یہ فرشتے ان کتابوں کی آسمان پر تلاوت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان تین صفتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفتیں کتنی اہم صفتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان صفتوں کی قسم کھائی۔ اس سے یہ سبق ملا کہ ہم کہیں کسی اہم جگہ کھڑے ہوں تو ہمیں بے ترتیبی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ صف باندھ کر سلیقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری صفت یہ کہ اگر ہم کہیں دیکھیں کہ ہمارے ماتحت لوگ کسی گناہ کے کام میں مشغول ہوں تو ہمیں انہیں متنبہ کرنا چاہیے اور انہیں ان گناہ کے کاموں سے روکنا چاہیے۔ تیسری صفت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ اتنی اونچی صفت ہے کہ فرشتے ہر وقت اس صفت کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا وقت جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔